بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے ایکٹیو سے پیسو کیسے بنائے جاتے ہیں اس کو سیکھیں گے۔ وائس فعل کی اقسام کو کہا جاتا ہے۔ فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں، نمبر 1 ایکٹیو وائس، نمبر 2 پیسو وائس۔ ایکٹیو وائس فعل معلوم کو، فعل معروف کو کہا جاتا ہے۔ فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، جس کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے، جس میں فاعل کو اہمیت دی جاتی ہے، فاعل پر زور دیا جاتا ہے، فاعل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یا ایکٹیو وائس اس کو کہتے ہیں جس میں فاعل سے ایک کام کے کرنے کا ذکر ہو۔ I shall have read the newspaper، میں اخبار پڑھ چکا ہوں گا یا میں نے اخبار پڑھ لی ہوگی۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا فقرہ ہے جس کے اندر ہیلپنگ ورب shall have اور will have استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد فعل کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے۔ I اور we کے ساتھ shall have استعمال ہوتا ہے، باقی تمام تر فاعل کے ساتھ will have استعمال ہوتا ہے۔ پیسو وائس فعل مجہول کو کہتے ہیں۔ فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس کے اندر مفعول کو ترجیح دی گئی ہو، مفعول کو اہمیت دی گئی ہو، مفعول پر زور دیا گیا ہو۔ یا پیسو وائس اس کو کہتے ہیں جس میں فاعل سے ایک کام کے ہونے کا ذکر ہو یا فاعل کے لیے ایک کام کے ہونے کا ذکر ہو۔ غور کیجئے، دا نیوز پیپر will have been read by me، مجھ سے اخبار پڑھی جا چکی ہوگی۔ تو یہاں پر مفعول کو اہمیت دی گئی، مفعول پر زور دیا گیا، یہ پیسو وائس کا فعل مجہول کا فقرہ ہے۔ ایکٹیو سے پیسو بنانے کے لیے 4 قوانین کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ نمبر 1، فاعل کو مفعول اور مفعول کو فاعل بنا دینا ہوتا ہے پیسو وائس بنانے کے لیے۔ نمبر 2، مفعول سے پہلے بائی کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، پیسو وائس کے اندر ہمیشہ فعل کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، جہاں تک ہیلپنگ ورب کے استعمال کا تعلق ہوتا ہے تو اگلے ٹینس کا ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے، اور اگر ٹینس کنٹینیوس والا ہو تو اس کا اپنا ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد بینگ آ جاتا ہے، پھر فعل کی تیسری فارم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، میں اخبار پڑھ چکا ہوں گا، I shall have read the newspaper۔ اس کو ہم نے پیسو بنانا ہے تو مفعول کو فاعل بنا دیں گے، فاعل کو مفعول بنا دیں گے، مفعول سے پہلے بائی کا استعمال ہو جائے گا، فعل کی تیسری فارم استعمال ہو جائے گی، اور اگلے ٹینس کا ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا۔ تو مفعول کو ہم نے فاعل بنا دیا، دا نیوز پیپر۔ اس کے ساتھ آگے ہم نے ہیلپنگ ورب کو استعمال کرنا ہے۔ تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس سے اگلا ٹینس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے جس کے اندر ہیلپنگ ورب شل ہیو بین یا ول ہیو بین استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس فاعل کے مطابق ہیلپنگ ورب کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے مطابق آئی اور وی کے علاوہ جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ول ہیو بین کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فعل کی تیسری فارم آ جائے گی ریڈ، اس کی تیسری فارم ہے ریڈ، اور آئی کی حالت مفعولی می ہوتی ہے، می سے پہلے بائی کا استعمال ہو جائے گا۔ دا نیوز پیپر ول ہیو بین ریڈ بائی می، مجھ سے اخبار پڑھی جا چکی ہوگی۔ اور جب اس کو ہم نے نفی کرنا ہے تو ول کے بعد ناٹ لگا دیں گے، یوں کر دیں گے، دا نیوز پیپر ول ناٹ ہیو بین ریڈ بائی می۔ اس کو ہم نے سوالیہ کرنا ہو تو صرف ول کو آغاز میں لانا ہے، ول دا نیوز پیپر ہیو بین ریڈ بائی می۔ اور سوالی نفی اکٹھا کرنا ہو تو پھر اس کا انداز یوں ہوگا، ویل دا نیوز پیپر ناٹ، ویل آ جائے گا آغاز میں، پھر دا نیوز پیپر آ جائے گا، پھر ناٹ آئے گا، پھر ہیو بین آ جائے گا، پھر ریڈ، اور پھر اس کے بعد بائی می ذکر ہو جائے گا۔ وہ کھانا نہیں کھا چکے ہوں گے، یہ نفی کا فقرہ ہے۔ they will not have eaten the food، اس کو ہم نے ایکٹیو سے پیسو بنانا ہے تو مفعول کو ہم نے فاعل بنا دیا ہے، اور چونکہ یہ سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ will have been ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا۔ اور نفی کا ہے تو جتنے الفاظ ہیلپنگ ورب میں استعمال ہوتے ہیں پہلے لفظ کے بعد ہم نے ناٹ کو استعمال کرنا ہے، will not، پھر اس کے بعد have been آئے گا، اور اس کے بعد eat کھانا، اس کی تیسری فارم استعمال ہو جائے گی eaten۔ دے کی حالت مفعولی دم ہوتی ہے اور دم سے پہلے بائی کا استعمال ہوگا، the food will not have been eaten by them، ان سے کھانا نہیں کھایا جا چکا ہوگا۔ کیا ماں کپڑے دھو چکی ہوگی، یہ سوالیہ فقرہ ہے۔ چونکہ سوالیہ ہے تو
ہم نے will کو آغاز کے اندر لانا ہے، اس کے بعد فاعل آ جائے گا، اس کے بعد have آئے گا۔ گویا کہ will have یا shall have جو ہوتا ہے، جب سوال یہ ہوگا تو صرف will یا shall آغاز کے اندر آتا ہے، پھر فاعل آ جاتا ہے، اس کے بعد have لکھنا ہوتا ہے، پھر فعل کی تیسری فارم آ جاتی ہے، اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے۔ تو will the mother have washed the clothes، کیا ماں کپڑے دھو چکی ہوگی، یہ ایکٹیو وائس ہے، اس کا ہم نے پیسو بنانا ہے، تو مفعول کو ہم نے فاعل بنا دیا the clothes۔ تو اس کے مطابق چونکہ یہ آئی اور وی کے علاوہ ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ will have been استعمال ہوگا، چونکہ سوالیہ تو صرف will کو آغاز میں لانا ہے، پھر فاعل آ جائے گا، اس کے بعد have been آ جائے گا، پھر فعل کی تیسری فارم آ جائے گی، تو واش کی تیسری فارم washed ہوتی ہے، اور دی مدر کی حالت مفعولی بھی the mother ہی ہوگی۔ جو ناؤن ہوتا ہے حالت مفعولی میں بھی اسی طرح آ جاتا ہے the mother، اور اس سے پہلے بھائی کا استعمال ہو جائے گا will the clothes have been washed by the mother، کیا ماں سے کپڑے دھوئے جا چکے ہوں گے، کیا تم اپنا گھر نہیں فروخت کر چکے ہوگی، یہ کیا کی بات بھی ہو رہی ہے اور نہیں کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ سوالیہ نفی اکٹھا فقرہ ہے۔ تو آغاز میں will آ جائے گا، پھر فاعل، اس کے بعد ناٹ آ جائے گا، پھر have استعمال ہوگا۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے سوالیہ نفی کی کہ آغاز میں ہیلپنگ ورب آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر ناٹ آتا ہے، اس کے بعد have استعمال ہوگا، اس کے بعد فعل کی تیسری فارم آ جائے گی sold your house اپنا، تو یہ ہم نے استعمال کرنا ہے فاعل کے مطابق، تو فاعل جو ہے تو یور آ گیا ہے، وہ ہوتا تو آور آ جاتا، آئی ہوتا تو مائی آ جاتا، یہ حالت اضافی ہے جس کو فاعل کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ will you not have sold your house، کیا تم اپنا گھر فروخت نہیں کر چکے ہوگے، اب اس کا پیسو بن جائے گا، یہ جو مفعول ہے your house، اس کو ہم نے فاعل بنا دینا your house، اس کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ورب کو استعمال کرنا ہے، تو will آغاز میں آ جائے گا، اور چونکہ سوالی نفی اکٹ ہے تو پھر ناٹ آ جائے گا، اس کے بعد have been استعمال ہوگا، اور اس کے بعد فعل کی تیسری فارم آ جائے گی sold، اور یو کی حالت مفعولی یو ہی ہوتی ہے، اور یو سے پہلے ہم نے بائی کا استعمال کرنا ہے۔ will your house not have been sold by you، کیا تم سے اپنا گھر فروخت نہیں کیا جا چکا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ آج ہم نے ایکٹیو پیسو مکمل کر لیے ہیں، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔